بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا 9واں سبق۔ سلطان جلال الدین خلجی۔ جلال الدین عہد بلبن کے سرداروں میں سے تھا۔ جب بلبن کا پوتا قیقباد مے نوشی کی کثرت سے لقوہ اور فالج میں مبتلا ہو گیا تو جلال الدین تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد کوشک لعل، اس لفظ کو کوشک پڑھنا ہے، یہ لفظ کوشک ہے، کوشک نہیں ہے۔ اصل لفظ اردو کا صحیح تلفظ کوشک ہے، نہ کہ کوشک۔ بہت سے لوگ اس کو کوشک پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، کوشک صحیح ہے۔ کوشک لعل میں گیا جو سلطان بلبن کا دیوان خاص تھا۔ وہاں پہنچ کر دستور قدیم کے موافق گھوڑے سے اتر پڑا۔ مقربان خاص میں سے ایک نے سبب پوچھا تو کہا کہ میں اس مکان کا ادب اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا بنایا ہوا ہے۔ مجھے اپنی جان کے خوف سے مجبوراً بادشاہ بننا پڑا، ورنہ میں کہاں اور تخت شاہی کہاں۔ گلہ، شکایت۔ صحرا موتیوں یا پھولوں کی لڑیاں جو ایک ڈورے میں باندھ کر دلہا دلہن کے سر پر سے چہرے پر لٹکائی جاتی ہیں۔ صحرا سر ہونا، محاورہ سرخ رو ہونا۔ بیشتر، زیادہ تر۔ مے نوشی، شراب نوشی۔ لقوہ ایک مرض جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور چہرہ پھر جاتا ہے، یعنی فالج کی ایک ہلکی قسم۔ فالج وہ بیماری جس میں عموماً نصف جسم اور کبھی کبھی پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ جلوہ افروز، ظاہر، نمودار، تشریف فرما۔ کوشک محل، لعل ایک سرخ قیمتی پتھر، دیوان بارگاہ شاہی، دفتر۔ مقربان خاص، خاص درباری جنہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہو۔ وہ اپنے قدیم دوستوں سے ہمیشہ اسی بے تکلفی کے ساتھ ملتا رہا جو حصول سلطنت سے پہلے تھی۔ نہایت سادہ مزاج، راست باز اور رحم دل آدمی تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی رحم دلی سلطنت کے نظم و نسق میں بھی خلل انداز ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک بار رنتھمبور کو فتح کرنے سے صرف اس واسطے چھوڑ دیا کہ بندگان خدا کا خون نہ بہے۔ وہ اکثر موقعوں پر قہر و غضب کے بجائے احسان و مروت سے کام لیتا تھا۔ چنانچہ باغیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو وفادار جانثار دوستوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس بادشاہ نے سلطان بلبن کے بھتیجے کو کڑا مانک پور جاگیر میں دے دیا تھا، مگر کسی سبب سے وہ باغی ہو گیا اور بادشاہی فوج سے مقابلہ کر بیٹھا۔ آخرکار وہ اور اس کے رفقا گرفتار کر کے بادشاہ کے حضور میں لائے گئے۔ اس خدا ترس رحم دل نے فوراً سب قیدیوں کی مشکیں کھلوا دیں، ان کو غسل کرایا، نیا لباس پہنایا، عطر لگایا اور نہایت لطف و عنایت سے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ جب آب و طعام سے فراغت پا چکے تو باغی جاگیردار کے رفیقوں سے خطاب کیا کہ اگرچہ تم میری فوج سے لڑے ہو
مگر میں تمہاری اس وفاداری، راست باز، ایماندار، دیانتدار، نظم و نسق، سرکاری یا دفتری امور کا بندوبست، انتظام، خلل انداز، نقصان پہنچانے والا، رخنا ڈالنے والا، قہر، غصہ، طیش، غضب، غصہ، خفگی، مروت، رعایت، لحاظ، انسانیت، پاس، جاں نثار، جان قربان کرنے والا، جاگیر، وہ زمین جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے انعام کے طور پر دی جائے، خدا ترس، اللہ سے ڈرنے والا، مشکیں، دونوں بازو، دونوں شانے، مشکیں باندھنا، شانوں کو پشت کی طرف ملا کر جکڑنا، مشکیں کھولنا، بندھے ہوئے بازو اور شانوں کو کھول دینا۔ اور نمک حلالی سے نہایت خوش ہوا جو تم نے اپنے آقا کی رفاقت میں کی ہے، غرض اتنی خاطر و مدارات کی کہ وہ لوگ اپنے کردار سے بہت نادم اور منفعل ہوئے۔ اس کے بعد ان کا قصور معاف کیا اور بلبن کے بھتیجے کو ملتان کے علاقے میں جاگیر دے کر رخصت کر دیا۔ السلام علیکم۔